بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ تمام سننے والوں کو 24ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ جو لوگ میرا پروگرام ڈیلی ولاگ دیکھ رہے ہیں روشن رمضان کے نام سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اس طرح تو نے ہمیں 23 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج 24ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ اسی طرح بقیہ روزے بھی ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اور رمضان المبارک کی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ قبر میں اور آخرت میں جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے پڑھنے والے کی بخشش کر فرمائے گی۔ تو جس طرح کہ یہ رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینہ چل رہا ہے اور یہ اس آخری لمحات میں چل رہا ہے، تو آخری چند روزے رہ گئے ہیں، تو میری سب لوگوں سے یہ التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں اور خود اپنے لیے اور اپنے جو لاحقین آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر جن کے والدین اور عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اصحال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر بڑھا دیتا ہے ہر نیک عمل کا، تو آپ جس طرح تلاوت کریں گے اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا، آپ کے لیے بھی اور آپ کے لاحقین کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے، اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت السلام و منک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك ومن سواك۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ناظرین، اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہم افطاری کے لیے جا رہے ہیں فیکٹری ورکر کے ساتھ. تو آپ فیکٹری ورکر کے ساتھ افطاری کریں گے، بقیہ پروگرام آپ کے ساتھ وہیں کریں گے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام کو 24ویں روزے کی افطاری مبارک ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہمت اور استقامت کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ روزے تندرستی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور اس کی عزت اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ گناہوں سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور اس میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. جو 21 روزے سے بیٹھے ہیں نا لوگ اعتکاف میں، تو اس میں طاق راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ طاق راتیں رکھی ہیں اس عشرے میں. تو اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے اور سب لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے. تو یہ رات جو ہے یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے یہ شب برات جو ہے نا جو ہے وہ جو یہ ہے نا 27ویں کی رات، ہم نے یہ بنایا ہوا کہ 27ویں کی رات جو ہے وہی ہے لیلۃ القدر کی رات. لیکن یہ لیلۃ القدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاق راتیں ہیں نا آخری عشرے کی، ان میں ان کو تلاش کیا جائے. تو ان میں یہ لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن سب لوگوں کو جو ہے وہ معاف فرماتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو طاق راتیں ہیں نا جو ہم لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، تو وہ ان طاق راتوں میں عبادت کیا کریں، خاص طور پر نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور خاص طور پر جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے کے صدقے، جس میں اللہ تعالیٰ روزانہ کی تعداد میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شمار کر دے ہمارا، جن کا اللہ تعالیٰ ان جو ہے نا ان راتوں میں، خاص طور پر جو یہ آخری عشرہ ہوتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ جو روزانہ کے حساب سے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ ہے نا کبیرہ گناہ، وہ تو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جانتے ہیں بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. جس طرح کہ ایک غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی برائی کرنا، اور وہ برائی جو اس میں ہے اس کو پیٹھ پیچھے اس کے بات کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ برائی جو اس میں نہیں ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے اس کی برائی، تو اس کو تو پھر بہتان کہتے ہیں، اور بہتان کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے. اور جو غیبت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو کون لوگ ایسا پسند کریں گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی 2-4 لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچا جائے. یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم آج کل اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور دھڑا دھڑ اس کو کر رہے ہیں. تو یہ جو گناہ ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، چوری چکاری سے بڑا گناہ ہے، ایون قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا. وہ بات جو آپ اس کے منہ پر کہیں اور اس کو بری لگے اس کو غیبت کہتے ہیں. وہ چیز جو اس میں ہے، وہ برائی جو اس بندے میں ہے، اس کی برائی کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر آپ وہ برائی اس میں ہے نہیں پھر بھی آپ اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کی سزا اس سے زیادہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام جن کو ہم برا نہیں سمجھتے ان سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو ایک دوسرے کا گلہ گزاری ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور آج کل جو رمضان کا جو ہے مہینہ چل رہا ہے تو اس میں اور بندہ کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کو، اور خاص طور پر کم ہی لوگ ہوتے ہیں نا، گفتگو کم کرتے ہیں، کم جھگڑا کرتے ہیں. اسی طرح کیونکہ وہ روزے کے تقدس کی وجہ سے کرتے ہیں نا. ایک بندہ اگر کسی سے
कुछ जो है किसी के साथ ज्यादती हो भी जाए थोड़ी बहुत, तो वो बर्दाश्त कर जाता है। वो इसलिए बर्दाश्त कर देता है कि यार मैं रोजे से हूँ, मैं कोई गाली ना मेरे मुंह से निकल जाए, या कोई बुरी बात ना मुंह से निकल जाए, या कोई झगड़ा जो है वो बढ़ ना जाए। तो इस तरह जिस तरह हम बचते हैं ना माह रमजान के महीने में, इसी तरह हमें बाकी महीनों में भी जो है ना वो इसी तरह बचना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे ऐसे गुनाह जिनको हम गुनाह नहीं समझते उनकी तरफ तवज्जो करें और ख़ास तौर पर उनसे बचा जाए। तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के सदक़े हमारी और हमारे लवाहिकीन की जो इस दुनिया में नहीं रहे उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सब साथी जो है मिलकर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह ताला हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी से इसका अजर चाहते हैं। जिस तरह तूने हमें 24 रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, इसी तरह बकिया रोज़े सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और इसके तक़द्दुस और एहतराम के साथ और इस मुबारक महीने के सदक़े और इसके जो तक़द्दुस है, जो हम इसका एहतराम नहीं कर सके उसे हमें एहतराम करने के जो बाकी बकिया दिन बाकी हैं उनका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जो कमी कोताही आज के रोज़े में रह गई है अल्लाह ताला तो इसे माफ़ फरमा और हमें इसका पूरा पूरा अजर अता फरमा। और जितने साथियों ने हाथ उठाए हैं और जो हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं उनके अल्लाह ताला हर जायज़ हाजात पूरी फरमा और उनसे और उनके लवाहिकीन को अपने रहमत के सदक़े आज के दिन में जितने लोगों की बख्शिश की जा रही है जहन्नम से, उनमें हम हमारा भी नाम शामिल कर दे और हमारे लवाहिकीन और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका भी नाम उनसे शामिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।